إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پروردگار کی ہم پر بے پناہ نعمتیں احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سب عطا کیا، زندگی میں جس کی ضرورت تھی تمام سہولیات عطا فرمائیں، ہر قسم کی آسائشیں وہاں پہنچائیں، اور یہی پروردگار کا کہنا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ نے انسان کو وہ سب دیا جو انسان کا مطالبہ تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہ کر پاؤ۔ اب ان نعمتوں کے جواب میں پروردگار کا، اللہ رب العزت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں پر شکرانہ، نعمتوں کی قدر اور نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ ہے۔ جبکہ انسان کا رویہ اسی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ظلم کرنے والا، بہت ناشکرا ہے۔ نعمت کا شکرانہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین اور مطالبہ ہے، اور نعمت کے شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت بڑھ جاتی ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ پروردگار نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا اعلان ہے اگر شکر کرو گے مزید عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ انسان نعمت کا وہ استعمال کرے جس مقصد کے لیے نعمت عطا کی گئی، اپنے نعمت کے صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اپنے پروردگار کے شکر کے کلمات بجا لائے، الحمدللہ بولے، شکر کے کلمات بولے۔ شکریہ کلمات ادا کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ نعمت کا وہ استعمال ہو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کو عطا کی ہے۔ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلیم الاعضاء پیدا کیا، ہمارے ہاتھ، ہمارے اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے جو صحت اور سلامتی ہمیں عطا کی ہے، ہمارے کان ہیں، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، دیگر اعضائے جسم ہیں، ان کا صحیح استعمال ہی ان کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے ہاتھ دی، انسان ہاتھ کا صحیح استعمال کرے، کان دیے ان کا صحیح اور درست استعمال کرے، آنکھوں کا جائز اور حلال استعمال کرے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں سلیم الاعضاء پیدا کیا، اللہ راضی ہوگا۔ لیکن اگر انسان ان نعمتوں کا حرام استعمال کرے، غلط استعمال کرے اور اپنی منمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تجاوز کرے، یہ ظلم ہوگا۔ اور اگر نعمت کا حرام استعمال کر کے انسان الحمدللہ کہے تو یہ نعمت کا استہزاء ہے، شکرانہ نہیں۔ جیسے کوئی بندہ بڑا قوی اور بڑا طاقت مند اپنے ہاتھ کا کسی بے بس غریب پر غلط استعمال کر کے، کسی پر زیادتی کر کے، کسی کو مار پیٹ کے کہے الحمدللہ اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، تو یہ طاقت، یہ قوت جو ملی، اس بندے نے اس کا غلط استعمال کیا، الحمدللہ سے اس نے نعمت کا مذاق اڑایا ہے۔ تو نعمت کا صحیح استعمال اور پروردگار کے حکم کے مطابق اس کو صحیح جگہ پر رکھنا، یہی اللہ کا شکر ہے۔ اور جب شکر کیا جائے اللہ کی طرف سے نعمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے سامنے تمام نعمت انسان کو ہیچ اور کم دکھائی دیتی ہیں، لیکن اولاد جیسی نعمت ملنے کے بعد اولاد کو ویسے ہی رکھنا، ویسے ہی پالنا، ویسے ہی سنبھالنا، ویسے ہی تربیت کرنا، زندگی کے مختلف مراحل میں اپنی ذمہ داری خوب ادا کرنا، یہ اس نعمت اولاد کا شکر ہے۔ جب اولاد کی ضرورت ہو تو والدین بچے کے حصول کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ شوہر اور بیوی اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر تو ہمیں سلیم الاعضاء
اور صحت مند بچہ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ نے صحت مند اور صالح بچہ عطا کر دیا تو اس میں اللہ کے ساتھ دیگر کو شریک کرنے لگے۔ دیگر کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اولاد کے ملنے ہی، اولاد کی آمد کے ساتھ ہی ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ اولاد ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے والی پر مبارکباد وصول کرنا اور خوشی بانٹنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جب اولاد کے بارے میں اطلاع دی تو بشارت کا لفظ استعمال کیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار اور صاحب علم بیٹے کی بشارت دی۔ بشارت یعنی خوشخبری سنائی، مبارکباد کا پیغام فرشتوں کے ذریعے بھیجا۔ اور فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت ابراہیم کی بیوی کے سامنے جب فرشتوں نے بشارت اللہ کی، مبارکباد اسحاق بیٹے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی بشارت سنا دی، تو بشارت، خوشخبری، مبارکباد یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بچے کی ولادت پر مبارکباد دینا، وصول کرنا اور کوئی فرق نہ کرنا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں فرق کرنا جاہلیت ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کی آمد پر لوگ ناگواری کا اظہار کرتے تھے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے، یوں غم سے بھر جاتے اور گھٹن میں رہتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بیٹی کی بشارت ملتی چہرہ سیاہ پڑ جاتا، غصے میں گھٹے گھٹے رہتے۔ تو بیٹی کی آمد پر ویسے ہی مبارکباد وصول کرنا جیسے بیٹے کی آمد پر ہوتی ہے، اور بیٹی کی ولادت پر ویسے ہی مٹھائی اور شیرینیاں بانٹنا جیسے بیٹے کی آمد اور ولادت پر ہے، دونوں میں فرق نہ کرنا یہ پروردگار کا تقاضا ہے۔ اولاد جیسی بھی ہو اللہ کی دین، اللہ کی عطا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ کی تقسیم، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے دونوں عطا کر دے۔ جب بس اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اللہ کی عطا میں انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ تو یوں خوشی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تلقین ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا، غیر اللہ کو لے آنا، یہاں پر غیر اللہ کو لانے سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی ولادت پر اسلامی رسوم اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے کی بجائے انسان ہندوانہ رسومات میں، ان کے طریقہ کار میں الجھ جائے، جیسے بیٹوں کی یا بچوں کی آمد سے پہلے ہی رسم گود بھرائی جو ہندو کرتے ہیں، یا ان کے آنے کے بعد موسیقی اور ناچ گانے کی محفلوں کے اہتمامات، یا ایسے مظاہرے جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے، جو اسلام کی مزاج میں نہیں آتی، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کا مظاہرہ کسی صورت بھی اسلام میں اجازت کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک میں چلا جائے گا، اور اس نعمت میں جو اللہ نے خاص اپنے فضل و کرم سے عنایت کی، دوسروں کو شریک کرنے سے اللہ کی نعمت خالص نہ رہے گی اور نہ ہی نعمت کا شکرانہ ادا ہو پائے گا۔ اس لیے جب اللہ اولاد دے تو اولاد کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور شکر میں ضروری ہے کہ انسان اولاد کو شروع سے، ان کی ولادت سے، ان کی آمد سے آخر تک اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے، خوشی کا اظہار کرے ضرور، لیکن غیر اللہ کو اور غیر اللہ کے رسوم و رواج کو اور کافرانہ و ہندوانہ رسوم و رواج کو کہیں بھی داخل نہ ہونے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی ہیں جب اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے کا یہی انداز اور اظہار ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلا جائے، زبان پہ کلمہ شکر ہو، اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا عکس اور پرتو دکھائی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔